بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی ظالم اور جابر تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سارا مال و غنیمت خزانہ جمع کر رکھا تھا۔ اس خزانے کو بادشاہ نے شہر سے دور ایک غار میں سب کی نظروں سے چھپا کر رکھا۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک بڑا دروازہ بھی لگوایا جس پر ایک بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اس خزانے کے دروازے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ اکثر خاموشی سے اکیلے خزانے کو دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور سیر کے لیے نکلا۔ اچانک راستے میں بادشاہ کے دماغ میں بات آئی کہ کیوں نہ خزانے کے غار کی طرف چلا جائے، اور وہ خزانہ دیکھنے چلا آیا۔ یہ بادشاہ کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی اور وہ گھنٹوں اس غار میں اپنا وقت گزارتا۔ بادشاہ غار کا دروازہ کھول کر غار میں داخل ہوا۔ غار میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے۔ دنیا بھر کے نوادرات غار کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ اپنے خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اپنے خزانے کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اسی دوران وزیر کا گزر غار کے قریب سے ہوا۔ اچانک وزیر کی نظر خزانے کے غار پر پڑی اور اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وزیر غار کے دروازے کے قریب گیا اور دروازہ کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا شاید کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تھا اس وقت دروازہ کھلا رہ گیا ہو۔ وزیر نے جلدی سے دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت کو اس کی خبر ہو جائے اور بادشاہ غضب مجھ پر نازل ہو۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا اور باہر نکلنے کے لیے دروازے پر آیا، جیسے دروازہ کھولنا چاہا تو پریشان ہو گیا کیونکہ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ بادشاہ نے دروازہ زور زور سے پیٹنا اور چلانا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس وقت اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لوٹ کر واپس اپنے خزانے کی طرف گیا اور اپنا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر میں بھوک اور پیاس کی شدت نے بادشاہ کو تڑپانا شروع کر دیا۔ بادشاہ پھر باہر کے دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ اب بھی بند تھا۔ بادشاہ زور زور سے چیختا اور چلاتا رہا، لیکن اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ نڈھال ہو کر وہیں گر گیا۔ جب بھوک اور پیاس سے بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیرے کی تجوری تک گیا۔ اس نے تجوری کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ بادشاہ نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں ہیروں سے کہا، اے لکھپتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ ہیرے موتی زور زور سے کہکے لگا رہے ہو۔ بادشاہ نے غصے میں ہیروں کو دیوار پر دے مارا اور پھر گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، اے میرے من پسند موتیوں، میں نے ساری زندگی تمہاری نگرانی کی ہے، تمہیں سجا کر اس غار میں بڑے سلیقے سے رکھا ہے۔ میں ہر دن تمہارے پاس آتا تھا، تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں نے ساری دنیا سے تم کو چھپا کر رکھا، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ اے میرے عزیز موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ بادشاہ نے دیکھا موتی بھی کہے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے بادشاہ دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور ایک گلاس پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ وہیں چکرا کر گر گیا۔ کافی دیر کے بعد جب بادشاہ کو ہوش آیا تو سارے ہیرے جواہرات اس نے اکٹھے کر کے دیوار کے ساتھ ایک بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ بادشاہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ بادشاہ نے کسی پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔
دوسری طرف ملک میں بادشاہ کے گم ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ بادشاہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جگہ جگہ چپا چپا چھان مارے لیکن بادشاہ کہیں نہیں ملا۔ حکومتی عہدیدار اور سپاہی بادشاہ کو تلاش کرتے رہے لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش کے بعد ایک دن وزیر خزانے کا معائنہ کرنے خزانے کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا نظر آیا۔ وزیر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، یہ ساری دولت، یہ سارا خزانہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج بھی دنیا میں لوگ ناجائز طریقوں سے دولت مندی کی دوڑ میں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا حق مار کر اس پر عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس دنیا کی جنت میں یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے، اس سب نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔